الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج اس حقیقت میں دیکھا جائے کہ قرآن کریم جیسے دولت، قرآن کریم جیسے نعمت کی قدر ہمارے اندر نہیں ہے. اس کی قیمت کا اندازہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر نہیں لگا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہم کو دنیا کے اندر بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے ہمارے گھروں کے اندر یہ قرآن کی شکل میں ہم کو دے دیا ہے دوستو، جس کی وجہ سے آج نہ میرے اندر نہ آپ لوگوں کے اندر قرآن کریم کی قیمت ہے دوستو. آج ہمارے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، آج ہمارے بچے قرآن مکمل کر دیتے ہیں، ہم خوشیاں تو منا لیتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں کے اندر شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ، اس کی قدر کی قیمت کا صحیح اندازہ یہاں پر ہم نہیں لگا سکتے ہیں. اس قرآن کریم کی قدر کی عظمت، اس قرآن کریم کی عظمت اور اس کی قدر کا اندازہ ہے تو ان صحابہ کرام سے پوچھئے جنہوں نے اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی دوستو، کتنی محنتیں انہوں نے کی ہے، تب جگہ ان کے پاس قرآن کی ایک ایک آیت ان کو ملتی تھی دوستو. آج میرے اور آپ لوگوں کے پاس ایک قرآن کریم ایک کتاب کی شکل کے اندر مل چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس قرآن کریم کی قیمت نہیں ہے دوستو، اس کی قیمت نہیں ہے دوستو. ایک بخاری شریف کی حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک صحابہ کا، کہ ایک صحابی راستے کے سڑک پر جاتے تھے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، راستے میں جا کے کھڑے رہتے تھے، اور جہاں سے مدینہ سے قافلہ آتا تھا تو وہ صحابی قافلے کو روک دیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا تم مدینہ سے آئے ہوئے ہو؟ اگر وہ قافلہ مدینہ سے آتا ہوتا تو کہتے تھے کہ ہم مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، ہم مدینہ سے آئے ہوئے ہیں. تو صحابی ان سے کہتے کہ تم مجھے قرآن کریم کی، اگر قرآن یاد ہو تو مجھے قرآن کریم سکھا دو. جس کو جو بھی قرآن کریم یاد ہوتا، ایک آیت یاد ہوتی، دو آیت یاد ہوتی، ایک سورت یاد ہوتی، جس کو جو بھی یاد ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا تھا دوستو. تو انہوں نے صحابہ کرام نے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے کیسے کیسے محنت تکلیف کو برداشت کیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے جان کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا دوستو. کیوں؟ اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ قرآن کریم ہے جس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے دوستو. ہر ایک مسلمان جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن ایک ساتھی بیچ میں مل گئے. کہا کہ کہاں جا رہے ہوں؟ کہا کہ میں آج کام تمام ہی کر دوں. حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ آج کام تمام ہی کر دوں. اتنے میں اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی دو خبر لو، کہ آپ کی بہن اور بہنوں ایمان لے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں وہاں پر گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت سکھانا ہو رہا ہے اور سورہ طٰہٰ کی پڑھی جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باہر سے آواز سنی ان کو سزا دی، لیکن جب یہ قرآن کریم کا ایک لفظ رہ گیا تھا، ایک صفحہ نیچے گر گیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، چاہے کتنی قیمتی کی چیز کیوں نہ ہو، اگر ہمارے پیچھے ڈاکو وغیرہ پڑ جاوے تو وہ قیمتی چیز نیچے گر جائے گی اور ہم بھاگتے رہ جائیں گے، چھپ جائیں گے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا دوستو.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا ان کی بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن کو پکڑ سکتے ہو کہ نہیں پکڑ سکتے ہو۔ پھر ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، ان کو پڑھایا تو کہا کہ مجھے اللہ کے تمہارے نبی کے پاس لے جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے دوستو آج وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہی تو قرآن ہے دوستو، یہ قرآن شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، بیماروں کی شفا دیتا ہے۔ تمہاری دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوگی، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جتنی بھی بیماریاں ہوگی وہ سب قرآن کریم کی برکت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی، تمہارا دل نرم ہوتا جائے گا۔ آج ہمارا دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، چاہے پتھر سے بھی زیادہ سخت کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے جائیں گے، ہمارا دل نرم ہوتا جائے گا، ہمارے دل کے اندر قرآن کا نور آتا جائے گا۔ دوستو میرے بھائیوں، جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت عرب کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو ایک بنی بنائی ہوئی بات ہے، یہ تو ایک بنی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے ہمارے قرآن کریم کے بنائے ہوئے میں تو تم میں سے کوئی بھی ایک سورت کیا ایک آیت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آگے بیان کیا کہ تم کو جس کو بھی جمع کرنا ہو، پوری دنیا میں سے جتنے بھی بڑے لوگوں کو جمع کر کے قرآن کو بنانا ہو لا کے بنا دو، لیکن وہ نہیں لا سکے دوست، وہ نہیں لا سکے۔ اور جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے پسینے ایسا ٹپکتا تھا جیسے کہ موتی اوپر سے گر رہے ہو۔ 24,000 مرتبہ لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے۔ تو یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 24,000 مرتبہ ہوئی تھی دوست۔ یہ تکلیفوں کو کس کے لیے برداشت کیا تھا؟ یہ قرآن کریم کو دوستو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم دن میں کتنا پڑھتے ہیں قرآن کریم، ہم خود اندازہ لگاوے دوستو۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر جس نے بھی قرآن کریم سے، اللہ کے ذکر سے جس نے بھی اعراض کر دیا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، ہمارے بدنوں کے اندر صحت نہیں، کیوں؟ ہم نے قرآن کریم کو تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، گھروں میں سے قرآن کو تاکچے میں شو کے لیے بنا دیا۔ یہ قرآن کریم تو دل کے تاکچے کے اندر رکھنے کے لیے تھا، گھر کے تاکچے کے لیے نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں دوستو۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم قرآن کریم سے اعراض کرو گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، مصیبتیں آئے گی تم پر۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور قیامت کا عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ان کو اعمیٰ، اندھا کھڑا کریں گے، اور وہ کہیں گے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ ہم دنیا کے اندر تو اندھے نہیں تھے، آج ہم کو اندھا کیوں کھڑا کیا، آج ہم کو اندھا کیوں کھڑا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے سامنے میرا کلام آیا تھا، قرآن پاک تمہارے پاس تھا، لیکن تم پڑھتے نہیں تھے، تم پڑھتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے آج تم کو اندھا کھڑا کیا ہے دوست۔ اب ہم اندازہ لگاوے کہ ہم قرآن کریم پورے دن میں کتنا پڑھتے ہیں دوست، ہم کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ بن جاتا، اللہ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔
اور دوسری جگہ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر نازل کیا، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آسمان زمین پہاڑوں نے کہا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے قرآن کو اٹھانے کی، تو کس نے اٹھایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس قرآن کو اٹھایا۔ دوستو انسان نے اس قرآن کو اٹھایا۔ یہاں پر ایک اشکال، ایک سوال کا جواب ہے کہ جب کہ آسمان نے بھی قرآن کو اٹھانے سے نہ کہہ دیا، زمین نے بھی نہ کہہ دیا، اور پہاڑ نے بھی نہ کہہ دیا، سب نے اعراض کر دیا، تو انسانوں نے کیسے اٹھایا؟ اس کو کیسے برداشت کیا؟ تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب قرآن کے اندر دے دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے امتوں پر بھی کتابیں نازل ہوئی ہے، کسی پر تورات، زبور، انجیل، کسی صحابی پر، کسی انبیاء پر کچھ صحیفے بھی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئی ہے، اس طریقے سے دیگر تمام انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، لیکن ان تمام کتابوں کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پر نہیں لی تھی، بلکہ انہی امت کو دی تھی کہ تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کی حفاظت تم کو کرنی ہے۔ اس لیے آج دیکھو تورات کے اندر بھی تحریف ہو چکی، زبور کے اندر بھی تحریف عدل بدل ہو چکا، انجیل کے اندر بھی عدل بدل ہو چکا، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کی ذمہ داری خود اللہ پاک دے رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا ثواب ملے گا؟ قرآن کریم پڑھیں گے تو کچھ تو ملنا چاہیے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ایک آیت پر 10 نے کیا۔ آگے بھی صاف لفظ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ الف لام میم پورے ایک آیت نہیں ہے، صرف الف لام میم میں ایک الف لے لو، اس کی 10، لام کی 10، میم کی 10، الف لام میم پڑھنے میں 30 نے کیا مل گئی۔ دوست آج ہم ہمارے دنیا کے جتنا پیارا دوست ہے کیوں نہ ہو، اس کا خط کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ، زیادہ زیادہ 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ میں اکتاہٹ محسوس ہوگی، کیا بار بار پڑھتا رہو اس کا خط؟ تو روزانہ تو خط آتا ہے، یہی تو آتا ہے، دوسرا تو کچھ آتا نہیں ہے، تو انسان پڑھنا بھی بند کر دے گا۔ لیکن یہ قرآن کریم ہے کہ ہم نمازوں کے اندر کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہر طریقے سے، ہر الگ انداز سے ہم کو محسوس ہوتا ہے، اس کا لطف ہی الگ ملتا ہے قرآن کریم پڑھنے سے۔ دوستو یہ قرآن ہے دوستو، اس سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا، اللہ سے شکایت کروں گا، جو لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، ان سے میں ان کے بارے میں اللہ سے شکایت کروں گا کہ اللہ میری امت تھی لیکن وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے تھے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی کہیں گے کل قیامت کے دن اللہ سے کہ اللہ ان قومی، یہی میری قوم، دنیا کے اندر قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ یہاں بھلے قوم سے مراد کافر لوگ مراد ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم کو ڈرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے تو کیا اس آیت کی مصداق تو ہم نہیں بنیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے پاس سفارش کروانے کے لیے جائیں گے، اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تم تو قرآن کو بھی نہیں پڑھتے تھے تو میں تمہاری سفارش کیسے کراؤں گا؟ میں تو اللہ سے شکایت کروں گا کہ تم تو قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے تھے، اللہ سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کو دنیا کے اندر دوستوں سے بات کرنے میں مزہ ہے، لیکن اللہ سے بات کرنے میں مزہ نہیں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی لطف نہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے اور ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کرے تاکہ ہمارے گھروں میں سے بیماریاں دور ہو جاوے، جنات اور شیاطین کی پریشانیاں دور ہو جاوے، اور قرآن کریم کی تلاوت تو ہمارے گھروں کے اندر زور سے کرے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی دیوار ہے سب کے سب کل قیامت کے دن گواہ بن جاوے، کل قیامت کے دن گواہ بن جاوے کہ اللہ اس نے قرآن پڑھا تھا۔ سے فضائل اعمال میں بھی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے 10 آیتیں پڑھ لے گا تو رات غافلین میں سے نہیں ہوگا، وہ چست ہوگا، غفلت والی اس کی رات نہیں جائے گی۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا کیا حال ہے کہ پورے دن میں کتنا پڑھتے ہیں قرآن کریم۔ گانا سننے کا ٹائم ہے، گانا پڑھنے کا ٹائم ہے، قرآن سننے کا ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن کے بجائے گانے شروع ہو چکے، ہماری دکانوں میں قرآن کے بجائے گانے شروع ہو چکے، کام کرتے ہوئے گانے سنتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں کام کرو، قرآن سنو، قرآن پڑھو، کام کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ قرآن کو چھوڑو گے تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا، جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اس سے میرے بھائیو ہمارے گھروں کے اندر قرآن کو زندہ کرو، ہمارے بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ، ہماری بیوی کو قرآن کریم سکھاؤ، ہم خود بھی قرآن کریم سیکھیں، ہمارے اولاد کو بھی قرآن کریم کو سکھانے کی فکر کرے تاکہ ہمارے بچے قرآن کریم پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن ہم کو کام آئے گا، ہم کو کام آئے گا۔ اس لیے ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کو زندہ کریں، اور پورے دین کے اندر ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں تو 2 رکوع 3 رکوع تو پڑھا کرے۔ سورہ یاسین تو پورے قرآن کریم کا دل ہے، اس طریقے سے ہمارا دل ہے، اس طریقے سے سورہ یاسین بھی ایک قرآن کریم کا دل ہے، تو صبح میں سورہ یاسین کی بھی تلاوت کیا کرے، مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔